السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل کے سبق میں ہم حروف مرکبات کے کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں۔ حروف مرکبات یعنی تختی نمبر 2 کے جو حروف مرکبات ہیں ان کا کچھ حصہ کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ جہاں سے ہم کل چھوڑ چکے ہیں وہیں سے آج کے سبق شروع کریں گے۔ تو اس لیے دوستو کل بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت ہی آسان تختی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو حروف تہجی کے 7 اسباق ہے یعنی پچھلے جو 7 ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنا آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے اور ان کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان حروف کا سمجھنا یہ موقوف ہے حروف تہجی پر۔ یعنی اگر کوئی بندہ حروف تہجی کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا تو پھر اس کے لیے یہ حروف سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ حروف تہجی کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے باقی حروف جو ہے قاعدے کے باقی حروف چاہے وہ جس تختی کی بھی ہو اور جون سے کیٹیگری سے ہو تو وہ اس کے لیے انتہائی آسان ہوں گے اور اس کے لیے اس کو سمجھنا بہت ہی جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے میں بار بار یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے حروف تہجی کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور میں نے ان کو جو ہے وہ انتہائی سادہ اور بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے پچھلی ویڈیوز میں۔ اتنی مشکل بھی نہیں ہے، بس بہت ہی آسان ویڈیوز میں نے جو ہے ان کے وہ مخارج اور ان کا جو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے وہ سمجھایا ہے۔ تو اس لیے اتنا مشکل نہیں ہے ان حروف کو سمجھنا۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں پہلے جو ویڈیوز ہیں میری ان کو اچھی طریقے سے آپ واچ کریں اور جو حروف تہجی ہیں ان کو سمجھیں، پڑھیں، یاد کریں، اور پھر جو ہے آپ کے لیے جو باقی حروف ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ اور ظاہر ہے جب اب حروف تہجی کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو باقی جو حروف ہے ان کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، وہ خود بھی جو ہے آپ کو پڑھنا آئے گا۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ قاعدے کو خود بھی پڑھ سکیں گے اور انتہائی جلدی بھی آپ جو ہے ختم کر سکیں گے، اور کما حق ہو جس طرح وہ پڑھنے کا طریقہ ہے جو حق ہے پڑھنے کا وہ بھی بے فضل اللہ آپ جو ہے وہ ادا کر لیں گے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے وہ قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے، قرآن کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ آپ کو پڑھنا آئے گا۔ تو جب قرآن کو اچھی طریقے سے آپ کو پڑھنا آیا تو نماز بھی درست ہوگی اور باقی جو اعمال ہے وہ بھی درست ہوں گے۔ ظاہر ہے جب ایک بندے کو قرآن ہی اچھی طریقے سے پڑھنا نہ آئے اور اس کے الفاظ ہی وہ اچھی طریقے سے ادا نہ کر سکے تو اس کے نماز کا پھر کیا فائدہ؟ جب وہ الفاظ ہی غلط پڑھ رہا ہو اور اس کا جو ہے وہ حروف ہی غلط پڑھ رہا ہو تو اس کا معنی غلط ہوگا، اور معنی غلط ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو گناہ بھی ملے گا، اجر اور ثواب کے بجائے وہ گناہ گار ہوگا اس سے، اور جو ہے اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ ہونا چاہیے، اور جو جس کے لیے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں قرآن کو، تلاوت جس کے لیے کرتے ہیں، یعنی ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کوئی وہ ثواب کی نیت سے ہی تلاوت کرتا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ ایک یہ مسلم ہونے کے ناطے ایک فریضہ بھی ہے اور ایک جو ہے وہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم روزانہ جو ہے وہ تلاوت کریں، بلا ناغہ روزانہ جو ہے وہ کم از کم جو زیادہ نہ ہو تو 1-2 رکوع تلاوت تو کر لیں، جو حافظ نہ ہو بندہ، تو جو بندہ حافظ نہ ہو اس کے لیے تو 1-2 رکوع لازمی ہے نا، اور جو حافظ ہو تو اس کے لیے تو سپارہ 2 سپارے لازمان روزانہ۔ تو اس لیے پڑھنا تو ہم نے ویسے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا،
اور اس کا یہ فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی جو ہم وہ سکھا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے ہم پڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم خود پہلے اچھی طریقے سے سمجھیں پڑھیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی وہ پڑھا سکتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ثواب ملے گا۔ جو بندہ اس کو جو ہے وہ سیکھے گا، حروف تہجی کو یا قاعدے کو یا قرآن کو جو وہ بندہ پڑھے گا وہ سیکھے گا، تو اس کے جو ثواب ہے اس میں آپ بالکل برابر کے شریک ہوں گے، اور جتنا ثواب اس کو ملے گا پڑھنے کا تو اس میں آپ برابر کے شریک ہوں گے، آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب لازماً ملے گا۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون میم۔ اب یہاں پر دونوں کو لمبا کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف تو نہیں ہے، الف کے علاوہ جو ہے وہ جتنے حروف بھی ہے وہ لمبے کرنے ہیں۔ تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، با نون لام، تا نون لام، یا تا لام، یا ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا ثا نون، با ثا نون، جیم، حا، خا، حا ثا، خواب، جیم تا، تا حا تا، یا جیم با، با خا تا، تا ہا، با تا، یا ہا، تا تا، نون ہا، ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال، ذال۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ دال اور ذال کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ مفرد حرف ہے نا، یہ دونوں مفرد حرف یہاں پر آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ذرا دوسروں سے زیادہ لمبا کرنا ہے یہاں پر۔ جیم دال، خا ذال، را، زا، را، جیم را۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ پڑھائیں اور سمجھائیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ انتہائی آسان ہو، اور آپ لوگ جو ہے آسانی سے سمجھ سکیں سبق کو، اور جو ہے وہ آسانی سے آپ سیکھ سکیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ